بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال الإمام في الملخص. أقول المقصود من هذا الكلام إيراد اعتراض على ما تقدم من قوله، فنقول قوله لأن كل تصديق لا بد فيه إلى آخره ودفع ذلك الاعتراض. أما تقرير الاعتراض فهو أن يقال إن المصنف رحمه الله لم يقل لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم حتى يصح حينئذ من أن الحكم لو أريد به إيقاع النسبة لكان تصور الإيقاع داخلا في ماهية التصديق ولزاد أجزاؤه على أربعة، بل قال لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. وهذه العبارة تحتمل وجهين: أحدهما أن يجعل قوله والحكم معطوفا على المحكوم عليه فيكون المعنى لا بد فيه من تصور الحكم وحينئذ يتم ما ذكرت، والثاني أن يجعل قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه فيكون المعنى لا بد فيه من نفس الحكم. فلو جعل الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع لم يلزم محظور أصلا، بل كان الحكم نفس جزء من التصديق لا تصوره. نعم، ما ذكرته إنما يتم في عبارة الملخص حيث صرح فيها بأن المعتبر في التصديق تصور الحكم، فلو كان الحكم بمعنى الإيقاع لزاد أجزاء التصديق على أربعة. لا يقال لعل الإمام جعل الحكم بمعنى الإيقاع إدراكا كما هو مذهب الأوائل وسماه تصورا، فادعى أن كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه والتصور المحكوم به والتصور الذي هو الحكم. وحينئذ فلا يتم ما ذكره الشارع في عبارة الملخص أيضا، لأن نقول مذهب الإمام أن الإيقاع فعل الإدراك، فعلى هذا وجب أن يريد بالحكم في تلك العبارة النسبة الحكمية للإيقاع والانتزاع، وإلا لزاد أجزاء التصديق عنده على أربعة. وأما تقرير الدفع فأن يقال لا يصح أن يكون قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه، وإلا وجب أن يقول لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين المحكوم عليه والمحكوم به، ولو حمل الأمور على معنى الأمرين كما في تعريفات هذا الفن لظهر الفساد من وجه آخر، وهو عدم انطباق الدليل على المدعى، لأن الدليل لا يثبت إلا أمرين والمدعى مركب من أمور ثلاثة. وأيضا يلزم أن يكون ذكر الحكم هي في الدعوى لغوا لا مدخل له فيما هو المقصود هاهنا من تقدم التصور على التصديق طبعا. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ششماہی نصاب کا آج کا آخری سبق ہے. اب اس کو آپ سن لیں، مشکل بات نہیں ہے، پیچھے سے باتیں جڑی ہوئی ہیں. پیچھے مصنف نے اپنی تائید میں امام کے قول کو ملخص کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ تصور حکم تصدیق میں معتبر ہے، جیسا کہ امام نے بھی ملخص میں اس کو ذکر کیا ہے. لأن کل تصدیق لا بد فی کہہ کر ان کی بات بیان کی تھی کہ تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور محکوم اور حکم کا تصور معتبر ہے. اسی چیز پر یہاں ایک اعتراض اور اس کا جواب نقل کرنا مقصود ہے میر صاحب کا. اس اعتراض اور جواب کو میر صاحب یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے کتاب کے اندر یہ نہیں کہا ہے لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم. تصور الحکم اسی پر اصل بحث ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر تصور حکم کو تصدیق میں معتبر مانا جائے تو اجزائے تصدیق 5 ہو جائیں گے، یہ خود مصنف کے مذہب کے خلاف ہے. حالانکہ اجزائے تصدیق کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 4 ہونا چاہیے. تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں.
کہ اگر تصور حکم کا اعتبار کیا جائے تو اجزاء تصدیق 5 ہو جائیں گے۔ تو معترض کہتا ہے کہ مصنف نے یہ تو نہیں کہا لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم، اس لیے اب اگر جب تصور الحکم نہیں کہا گیا، اب حکم سے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت مراد لیا جائے تو ضرور تصدیق کے اندر تصور حکم کا اعتبار ہوتا۔ اگر وہ تصور الحکم کہتے اپنے قول میں، لیکن اگر تصور الحکم کہتے پھر حکم سے ایقاء نسبت یا انتزاع نسبت مراد لیتے تو اب اجزاء تصدیق 5 ہوتے۔ ٹھیک، یہ محکوم علیہ کا تصور ہوتا، محکوم بہی کا تصور ہوتا، نسبت حکمیہ، حکم اور حکم کا تصور 5 ہو جاتے کہ نہیں؟ تو مصنف نے من تصور الحکم نہیں کہا تھا، اگر یہ کہتے اور پھر حکم سے ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت مراد لیتے تو اجزاء تصدیق 5 ہوتے، لیکن انہوں نے کہا ہے لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والمحکوم بہ والحکم، تصور الحکم نہیں والحکم، تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم ضروری ہے۔ اب حکم ضروری ہے تو اس حکم کا عطف کس پر کریں گے؟ اس میں 2 احتمال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، حکم کا عطف کس پر کریں گے؟ اس میں 2 احتمال ہو گئے، محکوم علیہ پر اس کا عطف کریں یا تصور المحکوم علیہ پر اس کا عطف کریں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا عطف محکوم علیہ پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا عطف کس پر کرتے ہیں؟ محکوم علیہ پر کرتے ہیں، تب ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور۔ ٹھیک ہے، تو محکوم علیہ پر ہو تو اس صورت میں پھر اجزاء تصدیق 5 ہوں گے، تصور حکم داخل رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اجزاء تصدیق 5 ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا عطف کیا جائے تصور المحکوم علیہ کے مجموعے پر، تصور المحکوم علیہ کے مجموعے پر اس کا عطف کیا جائے، اور جب تصور المحکوم علیہ کے مجموعے پر اس کا عطف کریں گے تو اس صورت میں اب تصدیق میں حکم کا تصور معتبر نہیں ہوگا بلکہ نفس حکم معتبر ہوگا۔ اب کیا معنی ہوگا؟ تصدیق کے لیے ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم، یعنی نفس حکم، اب حکم کا تصور نہیں۔ اب جب نفس حکم معتبر ہوگا تو تصدیق کا جو جز ہوگا نفس حکم ہوگا، تصور حکم نہیں ہوگا، لہذا اب اجزاء تصدیق کا 5 ہونا لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی عبارت میں انہوں نے اس کو پیش کیا، اس کو ملا لو۔ اقول، مقصود یہاں پر ایک گزشتہ ایک عبارت پر ایک اعتراض کو نقل کرنا اور اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اما تقریر الاعتراض، میں اصل مقصد سے ترجمہ کر رہا ہوں، غور کر لینا۔ تقریر اعتراض، اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مصنف نے یہاں پر یہ نہیں کہا لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم، یہ نہیں کہا۔ اگر یہ کہتے تب یہ کہنا صحیح ہوتا کہ اب اگر حکم سے ایقاء نسبت مراد لیا جائے تو لکانا تصور الایقاء داخلا فی ماہیت التصدیق، تو ایقاء کا تصور ضرور تصدیق کی ماہیت میں داخل ہوتا اور اجزاء تصدیق 4 سے زیادہ ہو جاتے۔ بل قال، بلکہ مصنف نے یہ کہا لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والمحکوم بہ والحکم، یہ کہا ہے۔ وہذہ العبارۃ تحتمل وجہین، اور یہ عبارت 2 صورتوں کا احتمال رکھتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حکم کا عطف کیا جائے محکوم علیہ پر تو معنی ہوگا ولا بد فیہ من تصور الحکم۔ ٹھیک ہے، تو معنی کیا نکلے گا؟ من تصور، یعنی لأن کل تصدیق لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ و تصور المحکوم بہ و تصور الحکم، تو یہ معنی ہوگا۔ اور جب یہ معنی ہوگا وحینئذ یتم ما ذکرت، تو جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اجزاء تصدیق کتنے ہو جائیں گے؟ 5 ہو جائیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم کا عطف کیا جائے تصور المحکوم علیہ کے مجموعے پر تو معنی ہوگا ولا بد فیہ من نفس الحکم، کہ حکم تصدیق کے لیے نفس حکم ضروری ہے۔ تو اب اگر حکم کو ایقاء یا انتزاع کے معنی میں بھی لیا جائے تو کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا، بلکہ نفس حکم تصدیق کا جز ہوگا، تصور حکم تصدیق کا جز نہیں ہوگا۔ اب اجزاء تصدیق 5 نہیں ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں ہاں، ملخص کی جو عبارت پیش کی گئی ہے
اس میں ابھی بھی اجزائے تصدیق کا 5 سے ہونا لازم، زیادہ لانے ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے خود صراحت کی ہے کہ تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور معتبر ہے. تصور ثلاثہ کا انہوں نے اعتبار کیا ہے. اب اگر حکم سے ایقاء نسبت اور انتزاعی نسبت مراد لیں تو اجزائے تصدیق اب کتنے ہو جائیں گے؟ 5. محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، حکم کا تصور اور نفس حکم. کتنے ہو جائیں گے؟ 5. تو ملخص کی جو عبارت ہے اس میں ابھی بھی اجزائے تصدیق کا 5 ہونا لازم آ رہا ہے. کہتے ہیں نام ہاں جو ذکر کیا اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ ملخص کی عبارت میں یہ اعتراض تام رہے کہ اجزائے تصدیق 5 ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صراحت کی کہ تصدیق میں تصور حکم معتبر ہے. تو اگر حکم یہاں ایقاء نسبت کے معنی میں ہو تب بھی اجزائے تصدیق 4 سے زیادہ ہو جائیں گے. لا یقال لعل الامام جعل الحکم بمعنى الایقاء ادراکا. تو یہاں پر کسی نے ملخص کی عبارت کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ملخص کی عبارت میں بھی اجزائے تصدیق 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ تصور حکم تو کہا ہے لیکن ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے مراد لیا ہے. تصور حکم مراد نہیں بلکہ نفس حکم ہی مراد ہے. تو وہاں اجزائے تصدیق 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ جواب دینے کی کسی نے کوشش کی ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امام نے حکم کو ایقاء کے معنی میں ادراک مانا ہو، جیسا کہ متقدمین کہتے ہیں حکم ادراک کا نام ہے. حکم کس کا نام ہے؟ ادراک کا. تو امام کے نزدیک بھی یہ حکم یہاں پر ایقاء کے معنی میں ادراک ہو اور اسی کو انہوں نے تصور کہہ دیا ہو، اسی کو انہوں نے تصور کہا ہو. یہ دعویٰ کیا ہو کہ تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور، 3 تصور ضروری ہیں: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور وہ تصور جو حکم ہے، اور وہ تصور جو حکم ہے. تو اگرچہ یہاں لفظ تصور کا استعمال ہوا لیکن مراد یہاں پر حکم ہی ہے. تب بھی اب جب نفس حکم مراد ہے امام کے قول میں تو یہاں بھی اجزائے تصدیق 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ کسی نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. ملاؤ لا یقال. تو اب یہ نہ کہا جائے کہ شاید امام نے حکم کو ایقاء کے معنی میں ادراک مانا، جیسا کہ پہلے والوں کا مذہب ہے اور اسی کا نام انہوں نے تصور رکھ دیا اور پھر دعویٰ کیا کہ ہر تصدیق میں 3 تصور ضروری ہیں: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور وہ تصور جو حکم ہے. فحینئذ فلا یتم ما ذکرہ الشارع فی عبارۃ الملخص. تو اس صورت میں شارع نے جو ذکر کیا وہ ملخص کی عبارت کے اعتبار سے بھی تام نہیں ہوگا. لأننا نقول. مگر اس قول کا جواب بھی یہی میر صاحب دے رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ امام کا مذہب تو یہ ہے کہ ایقاء یہ ایک ادراک کا فعل، ٹھیک ہے، ادراک کا ایک فعل ہے. تو ضروری ہے کہ حکم سے اس عبارت میں نسبت حکمیہ مراد لیا جائے، نہ کہ ایقاء اور انتزاع. کیا مراد لیا جائے حکم سے؟ ایقاء اور انتزاع مراد نہ لیا جائے بلکہ نسبت حکمیہ مراد لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایقاء اور انتزاع مراد لے لیا جائے تو اجزائے تصدیق وہاں بھی 4 سے زیادہ ہو جائیں گے. لہذا امام کے یہاں پر بھی نسبت حکمیہ ہی مراد لی جائے تب اجزائے تصدیق 4 پر رہیں گے ورنہ 4 سے زیادہ ہو جائیں گے. وہی کہتے ہیں لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ امام کا مذہب یہ ہے کہ ایقاء ایک فعل ہے. فعلی ھذا. تو جب اس فعل مان رہے ہیں تو ضروری ہے کہ حکم سے یہاں اس عبارت میں نسبت حکمیہ مراد ہو، نہ کہ ایقاء اور انتزاع. اس لیے کہ اگر ایقاء اور انتزاع مراد لیا گیا تو اجزائے تصدیق 4 سے زیادہ ہو جائیں گے ان کے نزدیک بھی. وَأَمَّا تَقْرِيرُ الدَّفْعِ. اب اعتراض کا دفعہ سن لو. جو اعتراض شروع میں ہوا تھا کہ حکم کا عطف 2 چیزوں پر ہو سکتا ہے، یا تو تصور محکوم علیہ پر یا صرف محکوم علیہ پر. اب اس اعتراض کے دفع کرتے ہیں. یہ کہا جائے کہ حکم کا عطف تصور محکوم علیہ پر صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یعنی صرف محکوم علیہ پر حکم کا عطف کیا جائے گا، تصور محکوم علیہ پر حکم کا عطف نہیں کیا جائے گا. اگر حکم کا عطف تصور حکم محکوم علیہ پر کیا جائے تب تو ضروری تھا کہ مصنف اپنی کتاب میں کہتے لامتناع الحکم ممن جہل احد ہذین الامرین. کیا کہتے؟ احد ہذین الامرین کہتے، یعنی تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور نفس حکم ضروری ہے، ورنہ تصدیق
حکم لگانا محال ہوگا اس کے لیے جو ان دونوں امروں میں سے کسی ایک امر سے جاہل ہو. یعنی تب مصنف کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو محکوم علیہ محکوم بہی کا تصور اور حکم. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہوئیں. تب کہنا چاہیے تھا کہ حکم لگانا محال ہوگا اس کے لیے جو ان دونوں امروں میں سے کسی ایک سے جاہل ہو. حالانکہ مصنف نے امرین نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ امور کہا. ممن جہلا احدى هذه الامور، اور جب جمع کا استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تصدیق کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 تصورات کا ہونا ضروری ہے. تو اب اگر یہاں پر حکم کا عطف تصور محکوم علیہ پر کیا جائے، یعنی تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم ضروری ہے، یعنی نفس حکم. ٹھیک ہے، اگر یہ مانا جائے تب تو پھر ممن جہلا احدى هذين الامرين کی جگہ امرین ہونا چاہیے تھا، احدى هذه الامور نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس صورت میں تصدیق کے لیے 2 امر ضروری تھے، ایک محکوم علیہ اور محکوم بہی کا تصور اور دوسرا نفس حکم. حالانکہ دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ 3 امر ہونا ضروری ہے. ملاؤ. کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ حکم کا عطف تصور محکوم علیہ پر صحیح ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ کیونکہ اگر اس پر عطف کیا جائے تو ضروری تھا کہ مصنف کہتے لامتناع الحکم ممن جہلا احدى هذين الامرين، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی یہ 2 امر ہوتے. ولو حمل الامور علی الامرین، اب اگر کوئی یہ کہے کہ امور کو امرین پر محمول کر دیا جائے، یعنی منطق میں ما فوق الواحد جو بھی ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی امور کو امرین پر محمول کر لیا جائے جیسا کہ اس فن کی تعریفات میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں تب تو فساد ایک دوسری وجہ سے لازم آئے گا. تب تو فساد پھر ایک دوسری وجہ سے لازم آئے گا، اس لیے کہ جب آپ یہاں پر امور کو امرین پر محمول کرنا چاہیں گے تب تو دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں ہوگی. تب کہ دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں ہوگی. دعویٰ یہ ہے کہ تصدیق کے لیے 3 تصورات کا ہونا ضروری ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم نسبت حکمیہ کا تصور. اور دلیل دے رہے ہیں کس کی؟ صرف 2 چیزوں کی، ممن جہلا احدى هذين الامرين. تو امور کو آپ محمول کر رہے ہیں کس پر؟ امرین پر. تو جب امور بھی تثنیہ کے معنی میں چلا گیا تو دلیل ہے کہ ضروری ہے تصدیق کے لیے دعویٰ ہے تصدیق کے لیے 3 تصورات کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل دے رہے ہیں کتنے کی؟ اور امرین 2 تصورات کی. تو دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہوگی، یہ ایک دوسری خرابی ہوگی. اور وہ دوسری خرابی یہ ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہوگی، اس لیے کہ دلیل سے تو 2 امر ثابت ہوں گے اور مدعا ہے 3 امور کو ثابت کرنے کا. اور دوسری خرابی یہ بھی لازم آئے گی کہ اس صورت میں حکم کا ذکر کرنا ہی یہاں پر لغو ہو جائے. حکم کا ذکر کرنا ہی یہاں پر کیا لغو ہو جائے، اس لیے کہ یہاں پر مقصود کیا تھا؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ تصور طبعی طور پر تصدیق پر مقدم ہے، تو وضعی اعتبار سے بھی تصدیق پر تصور کو مقدم کر دیا گیا. اب جب حکم کے تصور کا معنی ہی حکم سے ختم ہو گیا تو پھر حکم کا ذکر کرنا ہی یہاں پر بلا وجہ ہے. حکم کو ذکر ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب تصور کا معنی ہی معتبر نہیں ہوگا تو یہاں پر تصور کو تقدم بھی ثابت کیسے کریں گے آپ؟ کہتے ہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ حکم کا ذکر کرنا ہی یہاں لغو ہوگا، جس کو بحث میں مقصود میں دخل ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مقصود کیا ہے؟ تصور کو تصدیق پر طبعی طور پر مقدم کرنا یہ مقصود ہے. اس میں حکم کو کوئی دخل نہیں ہوگا، کیونکہ جب تصور کا معنی ہی یہاں نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں حکم کا ذکر کرنا بھی یہاں پر کیا ہوگا؟ لغو ہوگا. عزیز طلبہ، یہ آج کا آپ کا سبق ہو گیا ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں اور اس کو یاد کریں. اب اس کی تیاری شروع کر دیں.